السلام علیکم دوستو، اس قسط کے آغاز میں اڑال اور الیار اپنے گھوڑے نکال لیتے ہیں تاکہ ڈاکوؤں کے پاس جا سکیں۔ دوسری طرف ارطغرل فرانسسکو کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ کر اپنا گھوڑا روک دیتا ہے۔ اتنے میں ایک ڈاکو آ کر ارطغرل سے کہتا ہے، ارطغرل صاحب آپ آ گئے ہو۔ ارطغرل کہتا ہے، میں نے کہا تھا میں آؤں گا۔ ڈاکو کہتا ہے، اور سونا؟ ارطغرل سونے کے سکے کے بیگ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے، میرے ساتھ آؤ۔ پھر ارطغرل اس آدمی کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ اس دوران آس پاس فرانسسکو کے دوسرے آدمی بھی چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ دوسری طرف اڑال اور الیار بھی تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ فرانسسکو کا آدمی ایک جگہ پہنچ کر ارطغرل سے کہتا ہے، گھوڑے کو یہیں چھوڑ دو۔ ارطغرل پھر گھوڑے کو ایک جگہ باندھ دیتا ہے اور سونے کے سکے والا بیگ اٹھا کر دوبارہ اس آدمی کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ دوسری طرف فرانسسکو غار میں بیٹھا ہوا تھا اور ارطغرل کا انتظار کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک آدمی آ کر انہیں بتاتا ہے وہ آ رہے ہیں۔ فرانسسکو اٹھ کر وہاں سے باہر نکل جاتا ہے۔ اتنے میں اسلحان اپنے ہاتھ رسیوں سے آزاد کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ حلیمہ اسے کہتی ہے، ابھی حرکت مت کرنا۔ پھر فرانسسکو کہتا ہے، ان عورتوں کو بھی لے آؤ۔ اس کے بعد دو آدمی انہیں کھول کر وہاں سے باہر لے جاتے ہیں۔ فرانسسکو کا آدمی ارطغرل کو لے کر ٹھکانے کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ ارطغرل اور فرانسسکو ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرانسسکو کے آدمی حلیمہ اور اسلحان کو بھی پکڑ کر وہاں لے آتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے، پہلے حلیمہ اور اسلحان خاتون کو چھوڑو۔ اب فرانسسکو کہتا ہے، جلدی کیا ہے ارطغرل صاحب؟ فرانسسکو اکٹھا ہونا پسند کرتا ہے، چھوڑنا نہیں۔ یہ سن کر ارطغرل سونے کا بیگ اٹھا کر اس کی طرف پھینکتا ہے اور پھر اپنی تلوار نکال کر حملہ کر دیتا ہے۔ فرانسسکو اپنے آدمیوں سے کہتا ہے، مار دو اس کو۔ اس طرح فرانسسکو سمیت اس کے تمام آدمی مارے جاتے ہیں۔ حلیمہ سونے کے سکے کا بیگ فرانسسکو کے اوپر الٹ دیتی ہے اور پھر اس کے منہ میں سونے کے سکے ڈالنے لگتی ہے۔ پھر وہ روتے ہوئے ارطغرل سے پوچھتی ہے، کیا میرا بیٹا گندز زندہ ہے؟ ارطغرل کہتا ہے، وہ زندہ ہے، وہ تمہیں دیکھ کر بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ حلیمہ کہتی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ پھر وہ ارطغرل کے گلے رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے اور پھر کہتی ہے، گھر چلیں ارطغرل۔ پھر وہ جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اسلحان کہتی ہے، اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے دو بہادر بھائی دیے۔ پھر الیار کہتا ہے، میں گھوڑے لے کر آتا ہوں۔ ارطغرل کہتا ہے، شکریہ الیار بھائی، اگر آپ وقت پر نہ پہنچتے تو بہت برا ہو سکتا تھا۔ الیار کہتا ہے، اللہ ہمیں متحد رکھے اور ہمارے قبیلوں کو مشکلات سے بچائے۔ پھر ارطغرل اڑال سے ہاتھ ملاتا ہے۔ اڑال کہتا ہے، ایک بہادر آدمی کے ساتھ مل کر لڑنا کہ جیسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آج ایک شرف والا دن ہے۔ ارطغرل کہتا ہے، شکریہ اڑال صاحب۔ دوسری طرف اماندا ماریا کے پاس پہنچتی ہے اور اسے ایک خوشبو والی شیشی دیتی ہے۔ ماریا سونگھ کر کہتی ہے، بہت اچھی ہے۔ پھر ماریا اچانک سے اس پر حملہ کر دیتی ہے اور اسے کو گرا کر بے ہوش کر دیتی ہے اور پھر کہتی ہے، تمہارے اصل رنگ کھل کر ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ اتنے میں سیمون اندر داخل ہوتا ہے اور ماریا سے کہتا ہے، اب ہم جنگ شروع کروا سکتے ہیں۔ دوسری طرف کائی قبیلے کا ڈھول بج پڑتا ہے۔ لوگ اکٹھے ہونے لگتے ہیں۔ ارطغرل اور باقی لوگ قبیلے پہنچ گئے تھے۔ قبیلے کے لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور پھر ارطغرل زندہ باد کے نعرے لگانے لگتے ہیں۔ حلیمہ گھوڑے سے اتر کر فوراً گندوز کی طرف بھاگتی ہے۔ سردار جاندار بھی باہر آ کر اپنی بیٹی اسلحان سے گلے ملتا ہے۔ اندر گندوز ابھی بھی بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ حائمہ خاتون اور دندار کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اتنے میں حلیمہ وہاں پہنچ جاتی ہے اور گندوز کے پاس بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے۔
اور پھر کہتی ہے اپنی آنکھیں کھولو گندوس، میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ باہر جاندار ارطغرل سے کہتا ہے اصلحان کی زندگی آپ کی مقروض ہے ارطغرل صاحب، اللہ آپ سے خوش ہو۔ ارطغرل کہتا ہے الیار اور اورال صاحب کی مدد کے بغیر یہ سب نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ کہہ کر ارطغرل اندر چلے جاتا ہے۔ پھر الیار جاندار سے کہتا ہے میرا بھائی بے گناہ ہے بابا، ہم نے سب ڈاکوؤں کو مار دیا ہے۔ پھر وہ سب بھی اندر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اندر حلیمہ لگاتار رو رہی تھی، پھر وہ ارطغرل سے گلے لگ کر رونے لگتی ہے اور وہاں موجود سب لوگ بھی رونے لگتے ہیں۔ اتنے میں گندوس اپنی آنکھیں کھول لیتا ہے اور حلیمہ کو پکارتا ہے۔ یہ دیکھ کر سب خوش ہو جاتے ہیں۔ گندوس ارطغرل سے پوچھتا ہے بابا آپ مجھے اصل والی تلوار کب دیں گے؟ یہ سن کر سب ہنسنے لگتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے جب صحیح وقت آئے گا بیٹا۔ اتنے میں عبد الرحمن اندر داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے باہر سیمون آیا ہے سردار، وہ ایک بندھی ہوئی عورت کو اپنے ساتھ لایا ہے اور آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ مرکزی خیمے میں جاندار اورال سے پوچھتا ہے کونیا میں تم کس سے ملنے گئے تھے؟ اورال کہتا ہے میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا بابا، لیکن ابھی نہیں۔ جاندار کہتا ہے مجھے نام بتاؤ اس کا۔ اورال کہتا ہے امیر سعد الدین کوپیک۔ جاندار حیران پریشان ہو کر اس کی طرف دیکھتا ہے۔ اورال کہتا ہے بابا اگر آپ کو ابھی بھی لگتا ہے اس واقعے کے پیچھے میں تھا تو آپ امیر سعد الدین سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ تھا یا نہیں، میں ان کی طرف سے ایک اچھی خبر لایا ہوں۔ اتنے میں ارطغرل وہاں آتا ہے۔ الیار پوچھتا ہے گندوس کیسا ہے ارطغرل صاحب؟ ارطغرل کہتا ہے وہ ٹھیک ہے، اس نے آنکھیں کھول دی ہیں۔ پھر ارطغرل کہتا ہے عبد الرحمن نے مجھے بتایا ہے کہ سیمون ایک بندھی ہوئی عورت کو یہاں لایا ہے۔ یہ سن کر اورال حیران اور پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر وہ سب باہر آ جاتے ہیں۔ باہر سیمون اماندا کو لے کر کھڑا ہوا تھا۔ سیمون ارطغرل سے کہتا ہے میں نے پتہ لگوا لیا ہے جس نے آپ کی عورتوں اور میرے بازار پر حملہ کیا تھا، میں اس کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ حلیمہ شدید غصے سے اماندا کو کہتی ہے تم میرے بیٹے سے کیا چاہتی تھی؟ ارطغرل اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے ہم پتہ چلوائیں گے حلیمہ۔ پھر اورال اچانک سے اماندا کی طرف بڑھتا ہے اور اسے تھپڑ مار کر گرا دیتا ہے اور اس کو آہستہ سے کہتا ہے اگر تم نے ان کو بتایا تو میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ پھر ارطغرل آگے بڑھتا ہے۔ پھر اورال سے کہتا ہے یہ ہماری روایات کے خلاف ہے کہ کسی کو ایک مقدمے کے بغیر نقصان پہنچایا جائے، اور خاص طور پر ایک خاتون کو۔ اورال کہتا ہے میں جانتا ہوں ارطغرل صاحب، میں اپنے آپ کو روک نہیں سکا، میں معذرت چاہتا ہوں۔ پھر ارطغرل عبد الرحمن کو بلاتا ہے اور کہتا ہے اس کو خیمے کے اندر لے جاؤ۔ عبد الرحمن اسے پکڑ کر اندر لے جاتا ہے۔ پھر سیمون کہتا ہے ماریا نے اس کو فرانسسکو کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ارطغرل کہتا ہے اگر آپ مجرموں کو جانتے تھے تو آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا جناب سیمون؟ سیمون کہتا ہے مجھے جیسے ہی پتہ چلا تو میں اماندا کو یہاں لے کر آ گیا ہوں ارطغرل صاحب۔ ویسے بھی آپ ترک ایک عیسائی کی بات پر یقین نہیں کرتے اگر وہ سچ بھی بولتا تو۔ ارطغرل مسکراتے ہوئے کہتا ہے ہم ترک کسی بھی بہادر آدمی پر اعتماد کرتے ہیں۔ پھر سیمون کہتا ہے مجھے امید ہے یہ موقع آپ اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دو گے ارطغرل صاحب۔ پھر اورال کی طرف دیکھتا ہے اور طنزیہ انداز میں مسکراتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد اورال کی بیوی چولپن بھی کائی قبیلے میں پہنچ جاتی ہے اور اورال سے پوچھتی ہے میں نے بازار میں دیکھا کہ وہ اماندا کو گھسیٹ رہے تھے، کیا ہوا؟ اورال کہتا ہے ارطغرل اس سے تفتیش کرنے کے لیے اس کو اندر لے کر گیا ہے۔ چولپن کہتی ہے اگر اس نے اپنا منہ کھول دیا تو ہمارا کام تمام ہو جائے گا۔ اورال کہتا ہے تم پریشان مت ہو، وہ نہیں بتائے گی، لیکن وہ سیمون اس کا وقت پورا ہو گیا ہے، میں نے اس کو بہت برداشت کر لیا، اب میں اس کو مارنے والا ہوں۔ اندر ارطغرل اماندا سے پوچھتا ہے کس نے کیا تھا یہ، اور ان ڈاکوؤں کے پیچھے کون تھا؟ اتنے میں اورال بھی وہاں آ جاتا ہے اور اماندا کو گھورنے لگتا ہے۔ پھر اماندا کہتی ہے بچے بھی جانتے ہیں کہ آپ کے دشمن زیادہ ہیں اور دوست کم۔ ارطغرل کہتا ہے یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تم مجھے ایک نام بتا دو تو یہ کافی ہوگا۔ اماندا سوچ میں پڑ جاتی ہے اور پھر کہتی ہے مجھے فرانسسکو پر شک تھا۔
ارطغرل کہتا ہے اب ہمیں یہ بتاؤ کہ اس نے یہ کام کس کے لیے کیا تھا؟ اماندہ کہتی ہے سیمون۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں اگر یہ سیمون نے کیا ہے تو اس نے تمہیں ہمارے حوالے کیوں کر دیا؟ اماندہ کہتی ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس معاملے سے صاف کرنا چاہتا ہے۔ ارطغرل اس کی بات سے مطمئن نہیں ہوتا اور کہتا ہے یہ بولے گی، یہ ہمیں بتائے گی کہ اس واقعے کے پیچھے کون تھا، ورنہ یہ اپنی ساری زندگی قید میں گزارے گی۔ یہ سن کر اورال اور اماندہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر اورال اچانک سے اماندہ کے اوپر حملہ کر دیتا ہے تاکہ اسے مار دیا جائے اور وہ اپنا منہ نہیں کھول سکے، لیکن الیار فوراً اورال کو پکڑ لیتا ہے اور اماندہ کو بچا لیتا ہے۔ اورال کہتا ہے میرا ہاتھ چھوڑو اور مجھے اس کو مارنے دو، اس نے میری بہن کو مارنے کی کوشش کی ہے۔ الیار کہتا ہے رک جاؤ بھائی، پھر جاندار بھی غصے سے کہتا ہے رک جاؤ، پھر الیار اورال کو پیچھے ہٹا دیتا ہے۔ پھر ارطغرل عبد الرحمن سے کہتا ہے اس عورت کو پنجرے میں لے جاؤ۔ عبد الرحمن اسے پکڑ کر باہر لے جاتا ہے۔ پھر جاندار کہتا ہے آپ اس کو صرف بند کر کے اس کا منہ نہیں کھلوا سکتے ارطغرل صاحب؟ ارطغرل کہتا ہے ہم ایک خاتون پر تشدد نہیں کر سکتے، یہ معاملہ میں خود دیکھوں گا اور اس کا منہ کھلوانے کی کوشش کروں گا۔ جاندار کہتا ہے اللہ کرے آپ اس کا منہ کھولنے میں کامیاب ہو جائیں ارطغرل صاحب۔ پھر ارطغرل کہتا ہے کل شام کو میں ایک دعوت کا انتظام کر رہا ہوں، کیونکہ حلیمہ اور حسنان صحیح سلامت واپس آ گئی ہیں اور میرا بیٹا گندوز بھی ٹھیک ہو گیا ہے، میں آپ کو بھی اس کی دعوت دیتا ہوں۔ جاندار کہتا ہے شکریہ ارطغرل صاحب۔ پھر جاندار اپنے بچوں کے ساتھ وہاں سے باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے وہ سیمون جو اپنے مرتے ہوئے باپ کو پانی بھی نہ دے وہ ہمارے اوپر اتنا احسان کیوں کر رہا ہے؟ حائمہ خاتون کہتی ہیں سیمون کا اصل مقصد کیا ہو سکتا ہے بیٹا؟ ارطغرل کہتا ہے میں اماندہ کو آزاد کرنے جا رہا ہوں، اگر ایک کتے کو آزاد کر دیا جائے تو لازمی وہ اپنے مالک کے پاس جاتا ہے۔ دوسری طرف پنجرے میں بانو ججک اماندہ کا منہ کھلوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اماندہ لگاتار یہی کہہ رہی تھی کہ میں معصوم ہوں اور میں مدد کرنا چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ارطغرل بھی وہاں پہنچتا ہے۔ بانو ججک کہتی ہے یہ بتائے گی سردار، سورج غروب ہونے سے پہلے میں اس کا منہ کھلوا لوں گی۔ اماندہ روتے ہوئے کہتی ہے میں بے گناہ ہوں، میرا یقین کریں۔ پھر ارطغرل اپنا خنجر نکال لیتا ہے اور اس کی رسی کھول دیتا ہے اور کہتا ہے میں جانتا ہوں تم بے گناہ ہو۔ بانو ججک حیران ہو کر پوچھتی ہے سردار آپ اس پر کیسے یقین کر سکتے ہیں؟ ارطغرل کہتا ہے یہ سچ بول رہی ہے، اماندہ بے گناہ ہے، اصل مجرم سیمون ہے۔ پھر ارطغرل اماندہ سے کہتا ہے تم آزاد ہو اور جا سکتی ہو، حلیمہ سلطان تمہیں یہاں سے روانہ کرے گی۔ اماندہ خوش ہو جاتی ہے اور جاتے ہوئے کہتی ہے آپ ایک اچھے اور بہادر آدمی ہیں ارطغرل صاحب۔ دوسری طرف جاودار قبیلے میں سردار جاندار کہتا ہے مجھے آپ دونوں کو متحد دیکھ کر بہت اچھا لگا، میں چاہتا ہوں جب میں اس دنیا سے جاؤں تو مجھے کوئی پچھتاوا نہ رہے۔ اورال کہتا ہے آپ یقین رکھیں بابا، ہم قبیلے کی بھلائی کے لیے زندہ ہیں۔ پھر الیار بھی اورال کی تعریفیں کرتا ہے اور کہتا ہے دن میں انہوں نے بہت اچھی لڑائی کی۔ پھر جاندار پوچھتا ہے تم نے امیر سعد الدین کے ساتھ کس معاملے پر بات کی بیٹا؟ اورال کہتا ہے امیر حضرت ان زمینوں کی حکمرانی ہمیں دینے جا رہے ہیں بابا۔ جاندار کہتا ہے میں اس آدمی کو 30 سالوں سے جانتا ہوں بیٹا، ہم نے ایک جنگ بھی اکٹھے لڑی تھی، جتنا میں اسے جانتا ہوں وہ زمینیں کسی کے حوالے نہیں کرتا بلکہ ان سے لیتا ہے، وہ ایسا آدمی ہے جو اپنے خفیہ ارادے چھپا کر رکھتا ہے۔ اورال غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے ان کے ارادوں کا تو نہیں پتہ، لیکن وہ یہ علاقہ ہمیں دینے جا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر اورال وہاں سے باہر نکل جاتا ہے اور جاندار کچھ سوچنے لگتا ہے، اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔